ظاہر ہو چکی ہیں. علامات دو قسم کی ہیں، حتمی ہیں، ایک غیر حتمی ہے. غیر حتمی علامات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، بس فقط حتمی علامات کا ظاہر ہونا ضروری ہے. تو ظہور قائم قریب ہے، اور امام جب آئیں گے تو مکہ فتح کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچیں گے تو آئیں گے قبر فاطمہ زہرا. قبر فاطمہ زہرا پہ آئیں گے اور کہیں گے میری جدہ مجھے معاف کیجئے گا، میرے اور آپ کے درمیان وقت غائب ہو گیا، مجھے اجازت تب ملی اور میں آیا ہوں. یہ جو لبیک مولا کہیں گے یہ کس پکار تھا؟ وہ پکار کہ جب سیدہ زہرا کا دروازہ چلایا گیا اور کوئی مدد کرنے والا نہ تھا تو بی بی نے ایک مرتبہ صدا دی تھی، یا مہدی. وہ صدا امام زمانہ کو یاد ہے. امام زمانہ جہاں کربلا کا انتقام لیں گے وہاں اپنی مظلوم جدہ کا بھی انتقام لیں گے. عزیزان محترم، امام زمانہ کہتے ہیں کہ نبی کی دختر کی سیرت میرے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے. آپ سوچیں کہ کیا مقام ہوگا اس بی بی کا کہ زمانے کا امام جس بی بی کو اپنے پہ خدا کی حجت سمجھتا ہو. کہتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم پہ خدا کی حجت. امام باقر علیہ السلام کو ایک مرتبہ شدید بخار آیا اور اتنا بخار بڑھا کہ مولا کے جسم مبارک پہ پانی ڈالا جا رہا تھا. تو جب پانی ڈالا جا رہا تھا تو مولا کہتے جا رہے تھے یا زہرا یا زہرا. جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ اس وقت اپنی جدہ کو کیوں یاد فرما رہے ہیں؟ مولا نے کہا جب اپنے پہ مشکل وقت آئے نا تو بڑی مصیبت کو یاد کرنا چاہیے. میں بڑی مصیبت کو یاد کر رہا ہوں، میری دادی فاطمہ زہرا کی مصیبت کو. تو اندازہ لگائیں کہ ایک امام برحق، ایک امام مبین اپنی مشکل میں جس کی مشکل کو یاد کر رہا ہو، اس بیوی کی مشکل کتنی زیادہ ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی ماں 18 برس میں جس کے چھوٹے چھوٹے بچوں اپنے مرنے کی تمنا کرے، یہ دعا کرے کہ بار الہا اب میری موت میں جلدی کر دے. یہ فاطمہ زہرا کے اوپر کیا مصیبت آئی کہ 18 سال کی کمسنی میں، جوانی میں دعا کر رہی ہیں کہ بچوں میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کروں گی آمین کہنا کا، اے بار الہا اب فاطمہ زہرا کی موت میں جلدی کر دے. بچے رو کر کہتے ہیں اماں یہ کیسی دعا ہے، کتنی مشکل ہوگی. عزیزوں جناب فاطمہ زہرا کی مشکل میں آپ کے سامنے بیان کروں. ایران میں مجلس ہو رہی تھی، مجلس میں جب ذاکر نے یہ پڑھا نا کہ جب دروازہ چلایا گیا اور ڈھکیلا گیا تو فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی. ارے وہ میخیں اس دور میں جو کنڈی ہوا کرتی تھی، جو میخیں ہوا کرتی تھی، دروازوں میں لکڑی کا دروازہ تھا، اس کے اندر لوہے کی میخ تھی. جب دروازے کو جلایا گیا میخ بھی گرم ہو گئی تھی، اور جب دروازے کو دھکا دیا گیا تو فاطمہ زہرا کے جسم میں وہ میخ بے وست ہو گئی، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. جب ذاکر نے پڑھا نا کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ایک مومن بیٹھا ہوا بہت رو رہا تھا. سب روئے مگر وہ بہت زیادہ رو رہا تھا. ارے سب خاموش ہو گئے، وہ پھر بھی روتا رہا. یہ ذاکر اٹھ کے گئے، یہ عالم اٹھ کر گئے اس مومن کے قریب، جا کر پوچھا کہ ایسی کیا بات تمہارے دل پہ لگ گئی ہے کہ تمہارے آنسو تھمتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ نے کہا میری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. آپ جانتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مجھ کو پتا ہے کہ جب انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ذرا جنبش ہو تو اذیت ہوتی ہے، لیکن جب پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جتنی بار انسان سانس لیتا ہے پسلیوں کو جنبش ہوتی ہے، انسان کو اذیت ہوتی ہے. ہر سانس کے ساتھ فاطمہ زہرا اذیت برداشت کر رہی تھی. ارے 75 یا 95 دن میری شہزادی یہ مصیبت اٹھاتی رہی. اجرکم اللہ. عزیزان محترم، ایک عالم کے پاس کچھ شاگرد آئے، ان کے کہا قبلہ ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ جب سید دروازے والا واقعہ ہوا جناب فاطمہ زہرا مولا علی کے سامنے نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، ہمیں بتائیں یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ رونے لگے، کہا ہاں صحیح ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو تازیانہ فاطمہ زہرا کو مارا گیا تھا بی بی کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. ارے نماز میں انسان جب قنوت کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا
خاندان میں کہ جب غسل دینے والے غسل دینے لگے ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا. ایک جنازہ ہے سید سجاد کا جنازہ. جب پانچویں امام غسل دینے لگے نا تو نگاہ بڑی زخمی پوچھتے پہ تازیانوں کے نشان باقی تھے. ارے دو طرح کے نشان تھے. ایک تو وہ تھے کہ جو رات کی تاریکی میں غریبوں میں غلہ پہنچایا کرتے تھے, اناج پہنچایا کرتے تھے, اس کے نشان بھی تھے, تازیانوں کے نشان بھی تھے. ارے جو ڈرنے لگتے رہے سید سجاد کو. دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا جنازہ. جناب زینب کی ایک چیخ بلند ہوئی. امام سجاد نے کہا بھوبی اماں کیا بات ہے؟ کہ سید سجاد کرتا اتر نہیں سکتا. ارے اتنی زخمی ہو گئی بچی کہ کرتا زخموں میں اس طرح پیوست ہو گیا کہ جدا نہیں ہو سکتا تھا. اور ایک جنازہ فاطمہ زہرا کا جنازہ. جب مولا علی غسل دینے لگے ایک چیخ بلند ہوئی. جب بعد میں جناب سلمان نے پوچھا مولا آپ روئے کیوں تھے, اتنا بلک کر کیوں روئے؟ کہا نہ پوچھو سلمان, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. عزیز اور رات کی تاریکی میں بی بی کا جنازہ تیار ہوا. جنازہ اٹھا, میرے مولا لے کے چلے. مولا نے تدفین کی, میں نے ساری تفصیل چھوڑ دی, آخری روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے مولا نے جب دفنا دیا نا جناب فاطمہ زہرا کو تو ایک مرتبہ جناب سلمان سے کہا سلمان بچوں کو گھر لے جاؤ, حسنین کو گھر لے جاؤ, علی قبر زہرا نہیں چھوڑے گا. مولا نے تلاوت قرآن شروع کی. ارے جب آدھی رات گزر گئی نا تو ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی فاطمہ زہرا کی قبر سے. کہا یا علی اب گھر چلے جائیے, میرے بچے اکیلے ہیں. ارے ابھی ابھی ماں سے چھٹے, میرے بچوں کو دلاسا دیجیے. میرے مولا ایک مرتبہ اٹھے, قبر فاطمہ زہرا کو چھوڑا, گھر کا دروازہ کھولا. جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا, حسنین رو رو کے غش میں ہیں. مگر جب ایک مرتبہ حجرے کی طرف گئے نا جناب زینب کے, جناب زینب حجرے میں نظر نہیں آئی. مولا نے ایک مرتبہ گھر میں دیکھنا شروع کیا تو دیکھا بی بی فاطمہ زہرا کے مصلی پہ بیٹھی ہے. بی بی نماز پڑھ رہی ہے. ایک مرتبہ قریب گئے, مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا. کہا بیٹی کیا بات ہے, یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا بابا تہجد کا وقت ہو گیا, میری ماں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تھی, میں اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. ارے تہجد کا وقت ہوا مگر اماں نظر نہیں آتی, مجھ سے مصلی خالی نہیں دیکھا گیا, میں اپنی ماں کے مصلی پہ آ گئی. بابا اماں بہت یاد آ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہونے اولاد عطا فرما. جو طالب روزگار ہونے روزگار عطا فرما. جو صاحب روزگار ہونے کے رزق میں اضافہ فرما. بار الہ تمام مومنین و مومنات جو اس وقت مجلس میں موجود ہیں یا جہاں جہاں بھی موجود ہیں, جو ان کی پریشانیاں ہیں, بار الہ تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کے زخمی پہلو کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بار الہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. بار الہ حضرت قائد کو ظہور میں جلدی فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے ایصال ثواب سیدہ عزیز فاطمہ